السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بہت اہم اور حساس موضوع پر، یعنی ایران، یونائٹڈ اسٹیٹ اور مڈل ایسٹ کے متعلق، وہاں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے متعلق۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، یا کوئی اور مزید خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے؟ پچھلے 47 سال سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور دفاعی اختلافات موجود ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس، خلیجی ریاستیں جس طرح قطر ہو گئی، سعودی عربیہ ہو گیا، بحرین ہو گئی، عمان ہو گیا، اور یہ خاص طور پر وہاں کی معیشت اور تیل کے حوالے سے بہت نون ہیں۔ وہاں پر جنگی حالات بھی زبردست اس وقت ہیں، اور چھوٹی سی خبر بھی ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اس کا پوری دنیا پر اثر ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں پر۔ پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اور ہندوستان ہو گیا، اور اس طرح کے جو ہمارے یہاں کے ملک ہیں، اس طرح کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں ہم انرجی کے اوپر، آئل کے اوپر، گیس کے اوپر، اس طرح، اور ہماری وہاں بے شمار ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، جس سے ہمارے ملک چل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ آج کل کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خطے میں کچھ امپرومنٹ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، پیس میکر کا یا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف سے مسودہ آتا ہے، دوسری طرف پیش کر دیتا ہے، دوسری طرف سے مسودہ آتا ہے، پھر وہ دوسری طرف پیش کر دیتا ہے، اور پاکستان بڑے خاموشی کے ساتھ یہ سارے معاملات چلا رہا ہے۔ لیکن امریکہ اور ایران کی طرف سے کبھی کبھی بڑے سخت سوشل میڈیا پر یا پریس کانفرنس پر یا ان کے ٹی وی پر یا ان کے نمائندوں کے بڑے تابڑ توڑ حملے آتے ہیں، جس سے اس طرح لگتا ہے کہ ابھی کچھ معاملات خراب ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چل جاتی ہیں کہ ابھی جنگ ہوئی، لیکن در پردہ وہاں بات چیت چل رہی ہے۔ وہ اپنے کوئی پوائنٹس بھیجتے ہیں مسودے میں، وہ کچھ اپنے پوائنٹس بھیجتے ہیں۔ اب یہ لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ ان کے ایران کی طرف سے بہت اچھے پوائنٹ آئے ہیں۔ وہ امید ہے کہ کوئی امریکہ اس کے اوپر نیگوسیشن کر لے، کیونکہ اب بہت کم فرق رہ گیا ہے۔ اس لیے ہر خبر کو ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور بڑی سوچ سمجھ کر آگے ہمیں یہ خبریں نشر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پاکستان اس وقت بیلنس کیے ہوئے ہے، وہ دونوں ملکوں کو بڑے بیلنس طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے امن کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوئی آپس میں ان کا کوئی زیادہ جھگڑا بڑھ نہ سکے، اور یہ کوئی ایسی کوئی درمیانی راہ پر آ جائیں جس سے کوئی امن و سکون ہو جائے، اور پوری دنیا میں کوئی ایک ٹھہراؤ آ جائے، اور یہ جو اتنی مہنگائی اور اتنے جو معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو ڈالر کبھی مطلب 100 روپے کا ہوا کرتا تھا، اب وہ 120 روپے پر چلا گیا۔ جو تیل کبھی 1 لیٹر 100 روپے کا ہوا کرتا تھا، اب وہ کئی 100 گنا اوپر چلا گیا ہے۔ ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایک سمجھدارانہ پالیسی ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی بڑی کشیدگی کا براہ راست اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے خطے میں بڑا امن و سکون کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کی رائے کی ضرورت ہے۔ کوئی آسان اور سادہ طریقے سے رائے دیں تاکہ ہم جیسے جو عام میڈیاکر لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح اپنے
ہاں مزید ہمیں آگے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ بعض خبریں تو بہت خطرناک ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں ابھی اسی طرح کے معاملات نہیں ہوتے، اور ابھی ان میں بہتری کی طرف بڑی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے دن تک ایک نیا مسودہ آیا ہے جس سے کچھ امیدیں بندھی جا رہی ہیں، جو امریکہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ اس میں اور بہت کم فرق رہ گیا ہے، اور شاید اس میں کچھ معاملات طے ہو جائیں۔ بڑی طاقتوں اور بڑی جو نیوز ایجنسیاں ہیں ان کو بھی بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی یہ ساری بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور جو پورے ڈالر اور مختلف ہیں، تیل کے ریٹ ہیں اور گیس کے ریٹ ہیں، اور پوری جو سسٹم ہے وہ اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حالات تو بہت سنگین ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ کچھ ہاتھ سے نکل جائے، ابھی بھی کنٹرولیبل ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا بلکہ اس وقت چاہ رہی ہے کہ یہ حالات آگے مزید نہ بگڑیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مصدق معلومات پر یقین کریں اور افواہیں نہ پھیلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سادہ اور سچی معلومات ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئرز کریں، اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو صحیح اور بالکل اپ ڈیٹ خبریں ملتی رہیں گی۔ خدا حافظ۔